بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آئندہ انتخابات ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی قیمتوں کے بیانیے پہ لڑے جائیں گے۔ پہلے انتخابات جو تھے وہ لڑے جاتے تھے، ایک بیانیہ دیا جاتا تھا، منشور دیا جاتا تھا اور اس میں عوام سے ووٹ گین کرنے کے مختلف حربے استعمال کیے جاتے تھے۔ اب آئندہ جس طرح سے بجلی کی قیمتیں آسمان کو پہنچ رہی ہیں، جس طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس طرح سے لگ رہا ہے کہ آئندہ بیانیے جتنے بھی منشور ہوں گے بجلی کی قیمتوں سے ریلیٹڈ ہوں گے، کیونکہ عام آدمی بل دے دے کے پس گیا ہے۔ اس حوالے سے بجلی نے نہ صرف ملک کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے بلکہ عام آدمی کی زندگی کو بھی نازی نجیرن بنا کر رکھا ہوا ہے۔ موجودہ حکمران جماعت کو اندازہ ہے کہ بجلی کے نرخوں کی یہی صورتحال برقرار رہی تو عوام کے پاس جانا ذرا مشکل ہوگا، عوام سے ووٹ مانگنا مشکل ہوگا اور عوام کا ووٹ ملنا تو انتہائی مشکل ہوگا۔ لیکن ماضی کے برعکس ناظرین، اس مرتبہ ریلیف دینا حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط تھی، کچھ حکومت کے خود کے بھی اخراجات بہت عروج پر تھے، تو ایسے میں عام آدمی کو ریلیف دینا بجلی کی مد میں اتنا آسان نہیں تھا حکومت کے لیے۔ لیکن بہرحال جی، آئی ایم ایف کے جو کڑی شرائط بھی ماننی ہے، پاور سیکٹر میں ناقص گورننس، بجلی چوری اور نان ریکوری کے باعث خسارہ 700 ارب سے تجاوز کر چکا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے باعث سرکولر ڈیٹ 2500 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے اور اس میں اضافہ جاری ہے۔ یہ خسارہ اور سرکولر ڈیٹ جو ہے پاور سیکٹر میں اصلاحات لائے بغیر ختم تو دور کی بات کم بھی نہیں ہو سکتا۔ اب پاور سیکٹر میں اصلاحات لائے گا کون اس میں بہتری لے کے آئے گا، کون بہتری لانے کی کوشش کرے گا، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ کیونکہ ناظرین، ہمارے اس وقت اناؤنسمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمتیں کس مہینے سے کم ہوگی، قیمتوں میں کمی یہ بتایا ہے جی، بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی ہے اویس لغاری، انہوں نے تاریخ تو نہیں بتائی ہے، مہینہ بتا دیا، البتہ مئی کے مہینے کا بل جو ہے وہ قیمت میں کمی کے ساتھ آئے گا۔ اور ناظرین، انہوں نے کچھ سلیبز ہیں ان کو بھی ڈیفائن کیا ہے، مختلف سلیبز ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کس سلیب پہ کتنی جو ہے بجلی کم کی گئی ہے۔ ناظرین، اس موقع پہ وزیراعظم صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہماری ٹیم نے بہت محنت کی ہے، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ طے کیا ہے۔ انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی قوم کو، جی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ اب جو کمی کیا ہوئی ہے، 6 مختلف سلیبز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت جو ہے اوسطاً 7.41 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7.15 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے اور ناظرین، بجلی کی فی یونٹ اوسطاً قیمت 45 روپے 5 پیسے سے کم ہو کے 37 روپے 64 پیسے اب موجودہ کر دی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 8 روپے 58 پیسے جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، جس کے بعد فی یونٹ بجلی کی قیمت 71 روپے 6 پیسے سے کم ہو کر 62 روپے 47 پیسے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنرل سروسز کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 18 پیسے روپے جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنرل سروسز کے علاوہ بجلی کی فی یونٹ قیمت 56 روپے 66 پیسے سے کم ہو کر 49 روپے 48 روپے جو پیسے جو ہے مقرر کر دی گئی ہے۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 69 پیسے کمی کی گئی ہے۔ صنعتی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی جو ہے وہ 48 روپے 19 پیسے سے کم ہو کر 40 روپے 51 پیسے کر دی گئی ہے۔ بلک سپلائی کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 18 پیسے کمی کر دی گئی ہے، جبکہ بلک سپلائی کے لیے بجلی فی یونٹ قیمت 55 روپے 5 پیسے سے کم کر کے 47 روپے 87 پیسے کر دی گئی ہے۔ اور لاسٹ پہ زرعی شعبے کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 18 پیسے کمی کی گئی ہے اور زرعی شعبے کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت 41 روپے 76 پیسے سے کم کر کے 34 روپے 58 پیسے کر دی گئی ہے۔ یہ تو ہے بجلی کی کمی کے حوالے سے، جس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے، عید تو گزر گئی، ظاہر سی بات ہے ہم دعا گو ہیں کہ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی یقیناً انشاءاللہ، لیکن عید پہ جو ایک تفریح کا موقع ہوتا ہے، لوگ چڑیا گھر جاتے ہیں، بچوں کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، جانور دیکھتے ہیں، بچے وہاں پہ خوش ہوتے ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ناظرین، تفریح، اس میں بھی بڑا ہی ہمیں وہاں پہ ایک سکینڈل کی صورتحال نظر آئی ہے۔ چڑیا گھر کا ٹکٹ 80 روپے سے بڑھا کر ناظرین 300 روپے کر دیا گیا تھا۔
یہ جو وہاں پہ شہری ہیں وہ پریشان ہوئے, انہوں نے اس کی کمپلین کی, پھر یہ ایشو کافی ہائی لائٹ ہوا. اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ میدان میں آئی, اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹکٹ سے متعلق وضاحت دے دی, اور انہوں نے اس میں ڈیٹیل بتائی کہ جی انٹری ٹکٹ جو ہے 100 روپے ہی ہے, اور 100 روپے میں 98% چڑیا گھر دیکھا جا سکتا ہے. حالانکہ اگر اندر جائیں تو پہلے دیکھا جا سکتا, شاید 100% چڑیا گھر دیکھا جا سکتا ہوگا 100 روپے میں, جو پہلے ٹکٹ ہوتی تھی اس میں. اب جو ہے اگر ہم چڑیا گھر جاتے ہیں تو اندر مختلف چیزوں کو, مختلف جانوروں کو دیکھنے کے مختلف ٹکٹس بھی لگ گئے ہوئے ہیں, تو وہ 98% چڑیا گھر کیسے دیکھا جا سکتا ہے 100 روپے کی ٹکٹ میں. اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیا تھا. عوام سے ایک سستی تفریح اور آسان اور اچھی تفریح جو تھی, جو بچوں کے لیے تھی عید پہ, اس میں بھی ناظرین یہ سکینڈل دیکھنے میں آیا, یہ ایشو سامنے آیا. اس کے علاوہ عید کے 3 دن کرایوں میں, ٹرین کے کرایوں میں کمی رہی. ناظرین عید کے 3 دن تو ٹرین پہ سفر کوئی کم ہی لوگ کرتے ہیں. اگر کمی کرنی تھی, عوام کو ریلیف دینا تھا, تو عید کے 3 دن پہلے ریلیف دیتے تھے اور 3 دن بعد میں ریلیف دیتے. جب لوگ اپنے پردیسی جو ہوتے ہیں اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں, عید کے لیے اپنوں کے پاس جاتے ہیں, تو تب اگر ٹکٹس میں کمی کرتے عوام کو ریلیف پہنچتا, یا 3 دن بعد میں تک یہ جو ہے ریلیف رہتا تو عوام کو ریلیف پہنچتا. 3 دن جب لوگوں نے اپنے گھروں میں رہ کے اپنوں کے ساتھ عید منانی ہے, وہاں پہ ٹرین کے کرایوں میں کمی ہماری حکومت کر کے کیا شو کروانا چاہتی ہے کہ وہ عوام کو بہت ریلیف دے رہی ہے. اس طرح کے اقدامات کر کے عوام کو بظاہر جو جس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آئے گی, تو ناظرین یہ حکومت کی بھول بھلیاں ہیں, جن میں حکومت ہماری موجودہ حکمران جو شاید سارے ہی حکمران جس میں خواب خرگوش میں ڈوبے ہوئے ہیں, سب پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کنر ٹائر سیف قریشی صاحب ہے, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ کنر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اختر گیانی صاحب ہے, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ گیانی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر کیس اسلم صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں, ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے ہی جان لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا, بہت اچھی بات ہے, چلیں تھوڑا ہی صحیح ہے, ایٹ لیسٹ کمی میں تھوڑا قیمتوں میں تھوڑی سی کمی تو آئی ہے, لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے مجھے کہ بیسک ٹیرف میں کتنا کمی کی گئی ہے. یہ سلیبس مختلف بتائی گئی ہیں جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے اپنے انٹرو میں, جس میں کمی کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے, لیکن اس سے یہ کمی ہم 7 روپے کچھ پیسے ہم نے کمی کی ہے, بڑھا ہم دیتے ہیں 38 روپے, کبھی 45 روپے, کبھی کتنی کمی کرتے وقت ہم کچھ روپوں میں آ جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے, شکریہ مجھے پروگرام بلانے کا. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے تو آئی کے ساتھ گفتگو اس لیول پہ شاید نہ کامیاب ہوتی ہے. مجھے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اس کمی کا, یا ابھی صرف پرائم منسٹر اور منسٹر کی جو تقریریں ہیں, جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی. اور یہ جو بجلی کا ادارہ ہے اور شاید اس کی طرف سے بھی کوئی آئے گی یہ ساری بات. اصل ایشو گورننس کے ہیں جو لیسکوز میں ہیں, ڈیسکوز میں ہیں. یہ سارا جو معاملہ ہے بہت ضروری ہے کہ میں تو خوش ہوں کہ 7 روپے 7.5 روپے ہی ہوا ہو, تو شاید جو پنکھا نہیں چلا سکتا تھا وہ ایک پنکھا چلا لے گا, جو ایک اے سی نہیں چلا سکتا تھا شاید وہ ایک چلا لے, کیونکہ پچھلے سال تو 1.5 لاکھ روپیہ بل آئے تھے. تو اگر اس سے کچھ کمی ہوگی پر یونٹ تو پھر اس کو خیر مقدم ہی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ انڈسٹری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 8 روپے کے قریب یہ کمی ہوئی ہے, تو پھر شاید چھوٹے کاروباری جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے پروفیٹیبل ہو جائیں ان دی کانٹیکسٹ. پھر وہ جو آپ نے بات کی ہے سلیبس کی, اور وہ تو جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا والیوم تھوڑا آپ کر دیں. جی جو دوسری بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز ہیں, بجلی چوری کے ایشوز ہیں, وہ جن کو مفت بجلی ملتی ہے اس کا بھی تو صارفین پہ ڈالا جاتا ہے. وہ سارے ایشوز ریزالو ہوں گے تو پھر اس لیول پہ آئیں گی جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہو. بٹ اقدام پازیٹیو ہے,
اس کو پازیٹیولی ہی لینا چاہیے. بٹ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 روپے بڑھا دی جاتی ہے اور 7-8 روپے کم کیا جاتا ہے, تو یہ ایک لالی پاپس ہو جاتے ہیں اگر 40 روپے سے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کہیں نہ کہیں گفت و شنید سے یہ جو ہے گرین انرجی سے مگر ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے جو کہ کونسل بنائی گئی ہے کرپٹو ڈاکٹر کرنسی صاحب کی کو منٹ آواز بریک ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ایک کونسل بنائی گئی کرپٹو کرنسی کو منٹ کرنے کے لیے جو بہت بجلی استعمال کرتی ہے. جی جی. تو شاید کیپیسٹی ہے وہ وہاں استعمال کر کے کرپٹو کرنسی دنیا میں بیچ کے یہ سرکولر ڈیٹ واپس کرنے کی کوشش رکھتی ہے. اگر وہ ہے تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی. مگر اگر وہ کرپٹو کرنسی بناتے بناتے اس کا بوجھ بھی سارا چلا گیا تو پھر چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی. کلیئرٹی چاہیے ہمیں ان چیزوں میں. بالکل درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کلیئرٹی چاہیے چیزوں میں. کرنا صاحب میں اپریشیٹ کروں گی, چلیں تھوڑا ہی صحیح, لیکن ایٹ لیسٹ گورنمنٹ نے کوئی سٹیپ تو لیا عوام کو ریلیف دینے کے لیے. لیکن کیا یہ ریلیف یہیں پہ رک جائے گا یا مزید عوام کو ریلیف بھی ملے گا, یا بس ٹھیک ہے ریلیف دے دیا 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے دے دیا, اس کے بعد پھر وہی گرمی آ گئی, پھر وہی بل جو ہیں وہ آسمان کو چھونے لگ گئے, بلوں کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم اس مسئلے کو پچھلے 10 سال سے پرسیو کر رہے تھے. 2015 میں ہماری ریسرچ ٹیم نے بہت محنت کی اس میں. اس وقت میں چیئرمین تھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بریگیڈیئر عثمان کا جو سینئر ممبر تھے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس نیب کے افسروں کا جنہوں نے اس کے اوپر بہت تحقیق کی تھی ود ان دی کنٹری اور ابراڈ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پار کے سیکٹر میں جتنے بھی سینئر انجینئر تھے اور نیپرا کو اور ہر چیز کو سمجھتے تھے. ہم بڑی ڈیٹیل میں اس میں گئے تھے, ہم نے اس پہ بہت کام کیا, اور پچھلے 10 سال بھی ہم اس کو بالکل ایسے مشن کے طور پہ پرسیو کرتے رہے. میرے خیال میں میرے کو مور دین 2 ڈزن ٹی وی پروگرامز اس پہ گھنٹے گھنٹے کے ہوں گے, یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ یہ وہ لوٹ کھسوٹ تھی, یہ وہ انفیئر ڈاکومنٹ تھے, انفیئر ایگریمنٹ تھے. اس وقت کی لوڈ شیڈنگ اور شارٹیج آف پاور کی مجبوری کو جس طریقے سے چند لوگوں نے کیش کیا وہ ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ظلم تھا. کس گورنمنٹ کے چند لوگوں نے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے نہیں, یہ تو لوگوں نے جو پاورفل لابیز تھیں, جو بھی آج کے ملک میں پاورفل لابیز تھیں, ان کے پاس وسائل تھے بلینز کے, کیونکہ یہ بہت معاملہ اشرافیہ کو کہہ لیں, اشرافیہ. مگر اس میں کوئی ایک خاص گورنمنٹ کسی نے تو اس میں قدم بڑھایا, اور جب کسی نے قدم ایک آدھ نے بڑھایا تو پھر کوئی گورنمنٹ انکلوڈنگ لاسٹ شاہد خاقان عباسی صاحب تک کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں تھی جس نے یہ ایگریمنٹ نہ کی ہوں. کسی نے کم کیے, کسی نے زیادہ کیے, اور جتنے بھی ایگریمنٹ ہوئے کیپیسٹی پیمنٹ پہ, اور جتنے بھی ایگریمنٹ ہوئے اور جو ٹرمز کنڈیشن پہ, ان میں سے کوئی بھی بیلنس نہیں تھا, کوئی بھی ایگریمنٹ ایسا نہیں تھا جس میں ملکی مفاد کو مقدم رکھا گیا ہو. یہ بہت کوشش, اور جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ یونٹ تھے جنہوں نے اتنے اپنے بلینز خرچ کیے ہوئے تھے, ان سے اس قسم کا ارینجمنٹ کر جانا معجزے سے کم نہیں ہے. یہ آپ یاد رکھیں ریکارڈ کے اوپر, یہ ماں سوائے آرمی چیف کی ٹیم کی انٹرونشن کے اور ماں سوائے شہباز شریف کی ذاتی کوششوں سے اور ان کی ٹیمز کی محنت, دیانتداری اور ٹرانسپیرنسی کی وجہ ہم ایک ایک لمحے کو مانیٹر کرتے رہے. اور ہم نے جب بھی کوئی خرابی ہوگی, شارٹ کمنگ ہوگی, کسی جگہ کو لینا تھا, ہم معاف نہیں کرتے. ہمیں کوئی کسی کا کوئی پولیٹیکل افیلیشن نیشنل انٹرسٹ کے اندر کبھی آڑے نہیں آئی جی. تو اس لیے میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کام یہ جو شہباز شریف اور عاصم منیر کر گئے ہیں, یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں اس ملک کے لیے, جس میں آپ کا سرکولر ڈیٹ 2396 بلینز کا ہو, جس میں روزانہ اس میں انکریز ہو رہی ہو, جس میں آپ کے سارے آئی پی پیز ان گروپوں کے پاس ہوں جن کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اپنا ٹینیور مکمل کر کے چلے جاتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں کہ ان سے آئی پی پی سے پیسے سرکولر ڈیٹ کے یہ وعدہ کیا گیا ریکارڈ پہ کہ 5 سال کے اندر سرکولر ڈیٹ زیرو ہوگا. اس ملک میں ایسا فارمولا کہ اس میں سرکولر ڈیٹ زیرو ہوگا, میں کہتا ہوں ویل ڈن شہباز شریف, ویل ڈن ایوری باڈی. آج ملک کو یہ سرکولر ڈیٹ ابھی زیرو ہوا تو نہیں ہے جی. میں دیکھیے انہوں نے فگر دے دی ہے, انہوں نے ارینجمنٹ کر دی ہے, انہوں نے پھر بتایا کہ پیسے بچائے کس طرح. آئی ایم ایف درمیان میں تھی, آپ کا کوئی 1 روپیہ نیچے آپ نہیں کر سکتے. ویل ڈن تو ہم ان کو تب کہیں گے, ابھی ہم ان کا اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن مجھے اجازت دیجیے, جب زیرو پہ آ جائے گا, مجھے اجازت دیجیے زیرو پہ آئے گا. اور میں یہ بتاؤں کہ ابھی کسی کا باپ بھی اس ایگریمنٹ کو دائیں بائیں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ انہوں نے کرنے سے پہلے ان کو فیول سے پیسے بچے. وہ شہباز صاحب نے وہ پیسے بچا لیے, اس کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کی طرف گئے کہ بھائی آپ نے وہ پیسے بچا لیے اور اس کے بعد کیبنٹ نے نئی گاڑیاں لے لی ایف بی آر سے. دیکھیے مجھ بات کرنے دیجیے, پھر اس کے بعد میں گاڑیوں پہ بھی آ جاتا ہوں. گاڑیاں بہت چھوٹا ایشو ہے. آئی پی پی کا پاور سیکٹر کا آج کا جو دن ہے نا جی, اس میں گاڑیاں, اس میں باقی چیزیں ضرور ہم اس میں بھی کریٹیسائز کریں, کرنا چاہیے, ہر چیز شارٹ کمنگ بتانی چاہیے, مگر جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہ بھی کھل کے دینا چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی آئیں اور فالو کریں اس کام کو اور اس کو آگے بڑھائیں. کہہ رہے ہیں گیانی صاحب سے جانتے ہیں, گیانی صاحب کریڈٹ دینا بنتا ہے, ٹھیک ہے ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں, یہ ایک اچھا کام ہے, چلیں دیر آئے درست آئے, تھوڑا ہی صحیح لیکن عوام کو تھوڑا سا ریلیف تو ملا. اب یہ تو معلوم ہوگا جب بجلی کے بل آئیں گے کہ بیسک ٹیرف میں کتنا ریلیف ملا ہے اور اوور آل بل میں کتنا ریلیف ملا ہے اور کتنے مہینے کے لیے ملا. یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ عام آدمی کو آپ کتنا ریلیف دے رہے ہو. کیا یہ ریلیف یہیں پہ رک جائے گا؟ جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا کہ جب بجلی بڑھائی جاتی ہے تو وہ 35 40 روپے فی یونٹ بڑھ گئی ہے, اور جب ریلیف دینے کی باری آتی ہے تو 7 روپے صرف ریلیف دیا جاتا ہے. گیانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم فائزہ شیرازی صاحبہ. یہ اب یہاں تک تو یہ بات بہت اچھی ہے اور درست ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے کچھ ریلیف تو ملا, ریلیف کی کچھ خوشخبری تو ملی نا, نوید تو ملی. اس کے امپلیمنٹ کے متعلق کیا سچویشن ہوتی ہے, جس طرح کہ کرنل صاحب بتا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں سوری کہ ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ ابھی تک تو تقریریں ہیں یا اعلانات ہیں یا عوام کو خوش کرنے کی باتیں ہیں, یہ تو نوٹیفیکیشن کے بعد کی بات ہے. لیکن یہاں جو 7 روپے 41 پیسے کم ہوئے ہیں جنرلی طور پر, اس کے متعلق 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی پچھلے سال سے پالیسی چل رہی ہے کہ جو صارف 200 سے اوپر 1 یونٹ پہ اوپر چلا جاتا ہے جی اس کے بل میں 5000 اضافہ ہو جاتا ہے, 6 ماہ تک اس کا 5000 پہ مسلسل اضافہ چلتا رہتا ہے. اور اس میں وہ یونٹ وہ کم بھی کرتا جائے, آپ کنٹرول بھی کر لیں, لیکن وہ پالیسی کے مطابق اس کو بل اسی ریٹ سے آئے گا. 1 مہینے اگر کسی کا 1 یونٹ بھی اوپر چلا گیا اس کو سزا اگلے 6 مہینے ملنی ہے, چاہے اگلے 5 مہینے وہ کنٹرولڈ میں رہے, 200 سے کم میں رہے, لیکن اس کو سزا ملنی ہے اس چیز کی. اور اس کو جتنے بھی کم کر لے اس کا جو ریٹ ایک دفعہ اس سرچارج پہ چلا گیا وہ ریٹ اس کو اس طرح لگتا رہے گا. اور اس کے لیے جو ہمارے غریب ترین لوگ ہیں جو اپنی مشکل سے گزارا کرتے ہیں, انہوں نے یقین کریں کہ بہت مشکل سے دن نکالے. کیا یہ جو 7 روپے 41 پیسے یونٹ کیا گیا ہے, اس کی پالیسی کیا ہے, یہ کتنی ماہ چلے گی, اور اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی غریب عوام پہ یا دوسرے لوگوں پر اس کا کس حد تک اثر ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ پچھلے 3 ماہ سے جو فیول پرائسز ہیں وہ کم ترین سطح پر چلی گئی ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ وہ فیول کو کم کیا جاتا, فیول کو تو کم کیا ہی نہیں گیا نا, فیول کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں. اگر کم کی ہے 50 پیسے کم کی ہے, 1 روپیہ کم کی ہے, یعنی نہ ہونے کے برابر. وہ فیول کو بھی اگر بچا لیا جائے تو یہ جو اپنا کمی کی گئی ہے یہ کم از کم 100 روپے کے قریب ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے 7 روپے کی ہے. اس کا تو کیا فائدہ ہوگا, اور یہ کب تک چلے گی یہ ایک الگ سوال ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پاور سیکٹر میں کمی آئی ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کم کرنا, یہ بہت آسان ہے, لیکن اس کے جو دائرہ کار ہے اس کو سمجھنا ہوگا. یعنی کہ ہمارے جو جتنے بھی اشرافیہ ہیں, جتنے بھی گورنمنٹ آفیسرز ہیں, جتنے ایگزیکٹو لوگ ہیں, ان کو جو بجلی کے یونٹ فری بالکل دیے جاتے ہیں,
جو بجلی کے جو ملازمین ان کو بالکل فری بجلی دی جاتی ہے، ان کو اضافہ واپس لے لیں. جب پورے ملک پر یہ ایک بحران چلتا جا رہا ہے، پورا ملک ایک مشکل میں پڑا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو اس حال میں بھی فری یونٹ دینا، 1300 یونٹس ہیں، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. 22ویں اسکیل کے 21ویں اسکیل کے لوگوں کو ہزار یونٹس مل رہے ہیں فری میں. تو عام آدمی کو تو ایک یونٹ بھی فری میں نہیں ملتا، ایک یونٹ اوپر چلا جاتا ہے 5000 بل کا اضافہ ہو جاتا ہے. جی. اور میڈم ایک بل اگر مس ہو جائے میٹر اتار لیا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. جو چھوٹے ملازمین ہیں اپنا 10 اسکیل کے مطابق ہیں، 16 تک ہیں، ان کی جو تمام طرح اخراجات ہیں ان کی تنخواہوں میں ہیں، جبکہ ایگزیکٹو اسکیل جو ہیں جو 17 سے 18 19 وغیرہ ہیں، ان کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، اور ان کی بجلی فری ہے، ان کا فیول فری ہے، ان کے دوسری مراعات فری ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر ان چیزوں پر اگر غور کیے جائے، پالیسی میکرز ہمارے ان کی طرف آئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام مشکل نہیں ہے. یعنی صاحب اس طرف آئیں گے نہیں. جب یہ ایشو بنا تھا، میں نے اپنے پروگرامز میں بارہا یہ آواز اٹھائی تھی، یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ یہ جو فری یونٹس دیے جاتے ہیں اس کو ختم کیا جائے. جب عام آدمی اپنی جیب سے اپنا فیول بھی ڈلوا رہا ہے، اپنی گاڑی کی یا موٹر بائک کی مینٹیننس بھی کروا رہا ہے، اگر نہیں ہے تو جو اس نے رکشہ یا جس بھی بس میں اس نے جانا ہے اس کا کرایہ خود اپنی جیب سے بھر رہا ہے لمیٹڈ سیلری میں، اور اس کے بعد اس نے گھر کے بجلی کے بل بھی دینے ہیں، گیس کا بل بھی دینا ہے، پانی کا بل بھی دینا ہے، بچوں کے اسکولوں کی فیسیں بھی دینی ہے. تو یہ جو اشرافیہ ہے، میں تو ان کو اشرافیہ کنسیڈر کروں گی. یہ جو 21ویں 22ویں 19ویں اسکیل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو جو فری میں اتنی مراحت مل رہی ہے ان کی بھی ختم کی جائیں. لیکن بہرحال اس وقت یہ ایشو بن گیا تھا. ایک بات اور، یہ جو آئی پی پی ایس کا ہم رونر ہوتے ہیں کہ آئی پی پی ایس ہمارا یہ کر گئے، یہ کر گئے، یہ ہمیں کھا چکے ہیں، ہمارا انہوں نے خون نچوڑ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کس نے تھا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئی پی پی ایس یہ تو سیاسی لوگ ہیں، یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہیتے ہیں یا وہ خود ہیں. ان کے ساتھ یہ جب وہ بجلی پیدا نہیں کر رہے، ہمیں بجلی دے ہی نہیں رہی، تو پھر بھی ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں. بلائنڈلی کانٹریکٹ کیا گیا تھا نا آئی پی پیز کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ کا بتا دیجئے کہ بلائنڈلی کانٹریکٹ کیوں کیے گئے تھے؟ ایسی کیا مجبوری ہوگی اس وقت پہ جو بلائنڈلی کانٹریکٹ ہوئے تھے؟ بجلی بنے نہ بنے ان کو پے کرنے ہر صورت، یعنی کہ عوام سانس لے نہ لے خون اس کا نچوڑ لینا ہے. دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ نجکاری اور رائٹ سائزنگ جیسے فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے، یہ اہم ضرورت ہے، لیکن اس کی جانب فوکس کیوں نہیں ہے ہماری حکومتوں کا؟ دیکھیں، پہلی بات حقان عباسی صاحب کا نام تو نواز اور بے نظیر کی حکومتیں جنہوں نے یہ اصل میں معاہدے کیے ہیں، ان کے نام تو کسی نے نہیں لیے. اور وہی دونوں پارٹیاں ابھی پاور میں ہیں. تو معاہدے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت کچھ ایسے افسران تھے جنہوں نے اپنی جیبیں بھری اور یہ ایسے معاہدے کرا دیے جو ہمارے پھر بھی رکھ لیا گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی اس ساری مہنگے بجلی کے یونٹس. اور وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں. وہ جو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو بھی ابھی بھی جو کم کیے گئے کچھ مہینے پہلے وہ چائنیز آئی پی پی کے ساتھ ری شیڈیول کر کے پاکستانی آئی پی پی وہ ابھی تک ان کی بات مان نہیں رہے ان دی کانٹیکسٹ. تو دیکھنا پڑے گا نا کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. اور آئی ایگری کہ چیزیں جو اگر ملک کو چلانا ہے، ملک کو کی معیشت کو چلانا ہے، ملک کے لوگوں کو، عوام کو ایک ریلیف دینا ہے، تو پھر صرف جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کر کے نہیں، آئی پی پیز کے جو حصے آتے ہیں پیسے، کئی ایسے اس معاہدوں میں چیزیں ہوں گی، شکیں ہوں گی جو آئی پی پیز پورا نہیں کر رہے. مثال کے طور پر 3 مہینے کا تیل وہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس معاہدے میں کہیں نہ کو پکڑ سکتی ہے اور ری شیڈیول کر سکتی ہے، ری نیگوشیٹ کر سکتی ہے. کوشش کر رہی ہے حکومت. میں بہت چاہتا ہوں کہ حکومت، یہ والی حکومت کوشش تو کر رہی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں جکڑ رہی ہے ان سچ کو. میں یہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ جو مفت بجلی جن لوگوں کو مل رہی ہے وہ ان کو بڑی کوشش کی کہ بل بھیجے جائیں ان دی کانٹیکسٹ. بٹ وہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیسے ہوا اور کچھ ہوا ہے، تو کئی سالوں تک ہمارا ملک جو ہے وہ مس گورننس پہ چلتا رہا ہے، کہیں نہ کہیں کک بیکس پہ چلتا رہا ہے. تو بس لوگوں نے ایسا بنا کے اس ملک سے باہر چلے ہیں اور وہ فورس کر گئے ہماری پبلک
irrespectively کہ وہ ان موضوع پہ چلیں. ابھی بھی ہم چاہتے ہیں اور جو بات اصل میں کی گئی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کمپٹیشن کرا دیں آپ ان آئی پی کی کا آپس میں. چاہے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ بجلی کے ٹیرفس کیا ہوں گے, کمپٹیشن کرائیں ان دی کانٹیکسٹ. دیکھیں آپ کے جو ہے کمپٹیشن میں کون سے آئی اوپر سے جاتے ہیں, بجلی بھی سستی ہو جائے گی. یہی پیٹرول کا حال ہے, یہی چینی کا حال ہے, یہی آٹے کا حال ہے. اور گورنمنٹ اپنا مانیٹر کرنے کی کوالٹی تو چیزیں بہتر ہونا چاہیے جو ہم فری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اپنی ٹیم سے کہوں گی اس ایشو کو ذرا فکس کریں. مجھے آپ کی آواز کچھ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا پوائنٹ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اتنی دیر میں کرنل صاحب سے جان لیتی ہوں تاکہ اس ایشو کو ذرا فکس کیا جا سکے. کرنل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ 2,65,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں. پاپولیشن کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور پھر بھی ہمارے ہاں 80 لاکھ بچوں کی پیدائش ہے جو کہ میرے خیال میں ایگزسٹنگ بچے ہیں ان کو اسکول نہیں بھجوا سکتے. بیسک ایجوکیشن وہ بھی گورنمنٹ کی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ نہیں بچوں کو دلوا سکے تو پاپولیشن کنٹرول کی طرف حکومت کا فوکس کتنا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے جی, جہاں تک تو بچے اسکول سے باہر ہیں, بڑے سالوں سے باہر ہیں, تمام گورنمنٹیں آئیں اور ان کو بچوں کو اسکول میں پہنچانا کسی نے اتنا مشن سمجھ کے اس مسئلے کے اوپر فوکس نہیں کیا. تھوڑا بہت کیا کسی نے نہ کیا. شہباز صاحب جب چیف منسٹر تھے ادھر اس وقت کچھ کام ہوا یقینی طور پہ, مگر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہماری گورننس سسٹم میں, ہمارے نظام حکومت میں اتنی خرابیاں ہیں, ہر منسٹری میں, ہر شعبے میں, ہر جگہ پہ, نیچے سے لے کے اوپر تک ہر لیول میں. یہ میجر ریفارم چاہتا ہے, یہ میجر سرجری چاہتا ہے, اور آپ اپنے کچھ لوگوں کو اس کے اوپر فوکس کریں, وہ قربانی دیں, وہ اپنے پولیٹیکل افیلیشن کی, اپنے الیکشن کے ووٹ کی, وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے سارا کچھ قربان کریں تو یہ ملک ریکور ہوگا. اگر یہ صرف ڈے ٹو ڈے ہوگا, اگر ہم کولیشن بنائیں گے, کمزور حکومتیں بنائیں گے, ڈے ٹو ڈے معاملہ ہوگا بلیک میلنگ اور حکومت ٹوٹنے کی اور سیبوٹاج ہونے کی. جب اتنے ووٹ ہی نہیں ہوں گے, ووٹ تو پہلے, ووٹ تو 90 مجھے اجازت دیجئے, ووٹ تو 1958 کے بعد کسی بھی الیکشن میں, اور بہت سارے ملکوں میں الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں دنیا میں, مگر بات یہ ہے کہ ہمیں ووٹ لے کے کون سا وہ ایک ووٹ آپ نے 71 میں کرایا تھا, کہتے تھے بڑا فیئر الیکشن ہوا تھا, ملک 2 حصوں میں ہو گیا تھا. کچھ نہ کچھ چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں دیکھنی پڑتی ہیں, دھیان رکھنا پڑتا ہے. آپ کا کیا سجیشن ہے, آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا یہ چاہ رہا ہوں کہ ریفارمز کریں ہر سیکٹر میں, ہر فیلڈ میں, ہر اسپیکٹ میں, ہر منسٹری میں. آپ ملک کو ڈیجیٹائز کریں اور لیگل ریفارمز کریں, جسٹس پرومپٹ کریں, آپ اکاؤنٹیبلٹی بہتر کریں. آپ کے اکاؤنٹیبلٹی جسٹس پرومپٹ کیسے کریں گے جب 26ویں ترمیم کے بعد جسٹس پہ کسی کا ٹرسٹ ہی نہیں رہا؟ دیکھیے جو اس سے 26ویں ترمیم تو ڈیل کرتی ہے نا جی, سپریم کورٹ کو اور ججز کو, چاندے کو جوڈیشل سسٹم بہتر کرنا ہے, پھر تو وہ آپ کو نیچے سول جج سے ریفارم شروع کرنی پڑے گی, جہاں 10-20 سال لوگ رولتے رہتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو فلٹر لگانا پڑے گا, جس کا دل چاہتا ہے وہ جا کے. آپ موجودہ حکومت کو یہ سجیشن کیوں نہیں دیتے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے؟ سپریم کورٹ میں صرف 5% کیسز کی پینڈنسی ہے, 80%, 80 to 85% جو پینڈنسی ہے وہ سول کورٹس میں ہے, وہاں پہ فوکس نہیں کیا جا رہا. ہم تو ٹوٹل نظام کو, سب کو, ہر منسٹری میں, ہر شعبے میں ریفارمز کے اوپر بہت کام کر بیٹھے ہیں. ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک آپ کا نظام عدل کا اور گورننس کا نیچے آپ کے کمیونٹی لیول پہ
آپ کے گاؤں پہ، آپ کے یونین کونسل پہ، آپ کے وارڈ تک نہیں پہنچے گا، اور ایک بندہ ڈیسیژن کرنے کی بجائے پورے 21 بندوں کی کمیٹی ڈیسیژن کرے تاکہ ایک بندہ اپنی مرضی کے، یہ سارا اوپر سے نیچے تک آپ کو درست کہہ رہے ہیں. بہتر مجھے ایک کرنا بریک کی طرف جانا ہے ناظرین، لیکن کرنا صاحب کی بات درست ہے، لیکن کرنا کس نے ہے؟ یہ حکومت وقت نے کرنا ہے. جو بھی حکومت وقت ہوگی اس نے ریفارمز لے کے آنی ہے، اس نے کڑوے گھونٹ پینے ہیں. لیکن کیا ہماری حکومتیں اپنے 188% اضافہ کرنے پہ تو راضی ہیں اپنی سیلریز میں، یا ریفارمز کرنے پہ بھی راضی ہیں؟ ایک بریک کے بعد.